ڈائریکٹر آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ ڈائریکٹر بھی بن سکتے ہیں؟ بس ڈائریکشن کا ایسے ایک شوق پیدا ہوا, مجھے نہیں پتا تھا آنیسٹلی. جب میں ایکٹنگ کرتا تھا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ڈائریکشن ہوتی کیا, اور اتنا مشکل کام لگتا تھا. انفیکٹ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہ میں کچن کا ایک کوئی سین تھا ڈرامے میں ایز این ایکٹر, تو میں کھڑا تھا تو ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ نا آپ نے پلٹنا ہے, تو یہاں سے یہاں آپ نے پلٹنا ہے. تو میں پلٹ گیا, تو انہوں نے کہا نہیں اس طرف سے نہیں, الٹے ہاتھ سے پلٹو. میں نے یار الٹے ہاتھ سے پلٹو, اچھا جی. کہہ رہے تمہیں نہیں پتا الٹے ہاتھ سے ایسے؟ میں سر مجھے نہیں پتا. کہہ رہے نہیں کیمرہ اس طرف ہے نا تو تمہیں یہاں سے. اچھا اچھا موومنٹ. لیکن ایک دفعہ زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ میں ایک ڈرامہ شوٹ کر رہا تھا, تو اس میں کچھ موقع مل گیا مجھے اتفاق سے ایک ڈائریکشن, مطلب کہ کچھ ایمرجنسی ہو گئی کسی کے ساتھ. تو انہوں نے کہا دانی بھائی آپ ذرا ایک دن دیکھ لیجیے گا, ہم آ رہے ہیں. تو میں نے ٹھیک ہے. اچھا میں یوں ہو گیا کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں کرتے کیسے ہیں. تم بیٹھ گئے, ہم چلو یار یہ آ جائیں گے پھر شروع ہو جائے گا کام. بیٹھے رہے. تو ڈی او پی تھے اور ایکٹرس تھے, سب تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی جان, تو میں نے ہاں کہا یار کر لیتے ہیں. میں نے چلو کر لیتے ہیں, آ جاؤ. پھر ہم نے ایک سین ڈیولپ کیا اور شوٹ کر دیا. ادھر مجھے پتہ لگا کہ اچھا ایسے کرنے میں ایڈٹ پہ بھی چلا گیا. انفیکٹ میں بتاؤں ایکٹنگ کے دوران مجھے کنٹینیوٹی کا نہیں پتا ہوتا تھا کہ کنٹینیوٹی کیا ہوتی ہے, کیونکہ جب میں ڈرامہ ایکٹنگ کر رہا تھا تو مجھے ایڈیٹر کا فون آیا کہ دانش بھائی کنٹینیوٹی کا آپ خیال نہیں کرتے. تو میں نے کہا اچھا اب رکھ لوں گا, مجھے پتہ ہی نہیں کنٹینیوٹی کیا ہے. نہ ہی میں نے اس وقت ڈائریکٹر سے پوچھا کہ یار کنٹینیوٹی کیا ہوتی ہے. پھر دوبارہ اس کو فون آیا ایڈیٹر کا, دانش بھائی, کیونکہ اس وقت تو ہم بڑے ڈائریکٹ ہوتے نا, اب بہت سارے جمع ہو گئے لوگ, پہلے نہیں ہوتے تھے. تو پھر آیا فون کہ دانش بھائی میں نے بولا یار یہ کنٹینیوٹی ہوتی کیا ہے. پھر مجھے بولا اچھا آپ ایڈٹ پہ آ جائیں. میں ایڈٹ پہ گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ جیسے آپ نے ایک سین میں بسکٹ اٹھا کے کھایا ہے, تو جب کلوز ہوگا تو دوبارہ آپ نے اسی ڈائلاگ وہیں سے پھر آپ کبھی ٹاول لیتے ہیں تو شولڈر پہ رکھ دیتے ہیں ایک سین میں, پھر دوسرے سین میں آپ نے یہاں رکھا ہوتا ہے. میں نے اچھا یہ ہوتا ہے. میں مجھے نہیں پتا. تو مطلب اتنا بھی نہیں پتا ہوتا تھا مجھے, لیکن بس وہی سر پہ ایک دن آئی تو ہلکی پھلکی کی. پھر اسفر بھائی سے میں ملا, میں نے ان سے پوچھا اسفر بھائی, یاسر سے بھی میں نے پوچھا, لیکن یاسر سے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے, بڑا بھائی ہے نا. تو میں نے پھر اسفر بھائی, مگر آپ زیادہ قریب یاسر بھائی کے؟ ہاں بہت زیادہ. ہم سبھی ایک دوسرے کے قریب ہیں, لیکن چونکہ یاسر کی اور میری فیلڈ سیم ہے تو اس میں پھر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ ذرا یعنی کہ ایک دوسرے سے باتیں ایکسچینج ہوتی ہیں. لیکن فراز بالکل ایک نہیں ہوتا بندہ جو باہر سے اسکرین کو دیکھ رہا ہوتا ہے, تو اس کے مشورے بھی بڑے بیسٹ ہوتے ہیں, مطلب اچھی باتیں کرتا ہے. ہاں پھر ہاں بیکاز ان کا کوئی وہ نہیں ہوتا, اسٹیک نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ بھائی جان یہ بکواس ہے, یہ اچھا ہے, یہ بکواس ہے. وہ ایز این آڈینس بات کرتا ہے اور کافی چیزیں سمجھتا ہے, کیونکہ ڈینٹسٹ ہے, اس کا لوگوں سے واسطہ تو پڑتا ہے. ہاں نہیں میں وہ چیز اگری کرتا ہوں, کیونکہ میرا بھائی بھی یہی ہے. وہ مجھے باہر سے دیکھتا ہے یار یہ کیا چول ماری تم نے, سیدھا مجھے منہ پہ کہتا ہے. مگر آئی تھنک وی نیڈ اس طرح کے وہ ایک تو ہمیں لیول ہیڈڈ رکھتے ہیں, وہ کیونکہ آپ باہر سے جب آتے ہیں اپنے آپ کو بڑی توپ سمجھ کے آ رہے ہیں. پاکستان میں کون سمجھتا تو کوئی بھی نہیں بیچارہ. بھائی آج آپ شو کر کے آئے ہیں, تالیاں, یہ ہو رہا ہے, آپ گھر میں انٹر ہوئے ہیں اور ایک دم وہ انڈے ختم ہو گئے, دہی لے آئیے سیدھا بھائی. لیکن میں آنیسٹلی بتاؤں پاکستان میں مجھے لگتا ہے نا کہ یہاں پہ اسٹار ہے ہی نہیں کوئی, کیونکہ ہماری عوام ہی سب سے بڑی اسٹار ہے. اور یہاں مجھے میں اتنے سالوں سے کام کر رہا ہوں نا احمد بھائی, مجھے آج تک نہیں فیل ہوا کہ یار میرے کوئی اب تو دیکھیں وہ کرنے کو تو لوگ کر لیتے ہیں نا, وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو جینوئن فیلنگ ہوتی ہے نا, جو ہم باقی پڑوسی ملکوں کو دیکھ کے یا ان کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ یار فیسلٹیز ہیں, چیزیں ہیں, کیش فلو ہے, ایک مزے آ رہے ہیں زندگی میں, کہاں ہے وہ بیچارہ ہمارا. تو یار ایک روز ہی بندہ کا, ہاں بے شک مہمان کچھ لوگ بلیسڈ ہیں, کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے, سب تو نہیں کہہ سکتے, لیکن سبھی ہیں. نہیں اپنے دیکھیں اسٹار تو ہر بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے اسٹار, تو وہ ہوتا ہے نا. مگر ہماری میرے خیال ہے انڈسٹری میں ہمارے پاس میکسیمم 2 سے 3 اسٹارز ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہمارے پاس, کیونکہ فلم انڈسٹری والے تو آپ کو پتہ جو تھے وہ بیچارے اب آتے نہیں کام پہ. ٹیلی ویژن میں آپ کے پاس ہیں نام, اور سنگر میں بھی آپ کا 1-2 ہیں, بس وہی ہیں. تھوڑی سی بات کرتے ہیں جس بلڈ لائن سے آپ بلانگ کرتے ہیں, والد صاحب آپ کے اللہ جنت نصیب کرے, بڑے ایکٹر تھے وہ جی. تو اس کا مطلب ہے انٹرٹینمنٹ آرٹس وغیرہ یہ تو گھر میں تھا, اپ برنگنگ, اور یہ مطلب آ رہا ہے کہ جی ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے, اور یہ سارا کچھ شوق تو مجھے انڈرسٹینڈ کرتا. جب میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا, میں نے یار کیا, کیونکہ آپ کا مینرزم ایک بڑا اسپونٹینیس قسم کا, تو مجھے تھا کہ اچھا یار ایک نیچرل فلو ہے کامیڈی کا, اور وہ سارا کچھ. گروئنگ اپ ان کراچی, اور ماشاء اللہ آپ بھائیوں کا جو آپس میں تھا, کس پوائنٹ پہ ریئلائز ہو گیا تھا کہ یار میں تو پائیا ہی کرنا ہے؟
مشکل مطلب میں بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا. ابا نے بھی ہمیں کبھی ٹی وی کی طرف سوچا ہی نہیں, کیونکہ اس وقت بھی ٹی وی ایک چینل ہوتا تھا, اتنے ہینڈسم اماؤنٹس چیک, یعنی آپ اپنا مستقبل نہیں بنا سکتے تھے اس سے, ایک ایز اے پروفیشنلی آپ وہ کام نہیں کر سکتے تھے پی ٹی وی میں. ابا بھی ایسے ہی کرتے تھے سمجھ لیں ٹائم پاس کی طرح, اور ان کی گورنمنٹ جاب تھی, اور ان کے علاوہ ہماری پراپرٹی تھی, اور اس کے بعد یہ پی ٹی وی کرتے تھے ہلکا پھلکا. اور اس میں بھی آپ کو پتہ ہے نا پہلے مطلب صوبے وائز چینل ہوتے تھے, تو پی ٹی وی پہ ایک ہی ڈرامہ آتا تھا, تو وہ کہتے کراچی ڈرامہ الگ آتا تھا, لاہور الگ ہوتا تھا, کوئٹہ الگ ہوتا تھا, اسلام. تو نہیں چاہتے تھے ابا. اچھا میں نے انجینئرنگ کی ہے, بیچلرس کیا میکینیکل میں, ماسٹرز بھی کیا. اس کے بعد فراز نے میڈیکل کیا. یاسر کو صرف ابو لے کے آئے, وہ بھی اس لیے کہ وہ صرف 4 پوائنٹ سے نا, کچھ بہت کم پوائنٹ سے وہ اس کا میڈیکل رہ گیا تھا یاسر کا. تو پھر اب ہوتا ہے نا کہ یار بڑا بیٹا ہے, کہیں ادھر ادھر نہ نکل جائے, کچھ ہوتا ہے نا ڈپریشن میں نہ چلا جائے. تو اب تو لفظ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں, اس وقت تو اتنا نہیں تھا. ابا نے پھر اس کو ٹی وی کی طرف ایکٹنگ اور چیزیں, اور لیکن ایسا نہیں کہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے, لیکن یہ تھا کہ اس کی اپنی ایک یہاں یہ ہر روز ڈاکٹر بن سکتا ہے. ہاں کبھی پولیس والا, کبھی ڈاکٹر, سمجھ رہے ہیں. آگے بولوں گا تو بات کہیں اور چلی جائے گی. مگر ہاؤ واز اٹ گروئنگ اپ, مطلب اسٹرکٹ ماحول ہوتا تھا کہ بھائی جان, مطلب ڈر خوف کی سب لائن میں, یا کھلا ماحول کہ ہاں بھائی جاؤ یہ وہ کرو یہ؟ کس سینس میں, مطلب ویسے گھریلو ماحول یا نہیں گھریلو ماحول میں؟ بیکاز دیکھیں ہم لوگ پنجاب میں, ہمارا جو اپ برنگنگ تھی نا وہ بڑی مطلب تھی کہ یار کزنز وغیرہ کے بیچ میں باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ بھائی مارکیٹ میں نہیں جانا, یہ وہ تو کالج میں جا کے خراب ہو گئے. مگر اسکول میں ذرا ہوتا تھا کہ بھائی ذرا مطلب باہر نہیں جانا دوستوں کے ساتھ, اور اس طرح والا, تو ذرا تھوڑا اسٹرکٹ ماحول ہوتا تھا. اچھا ہمارا اسٹرکٹ دونوں تھا. آنیسٹلی بتاؤں کہ ابو کا ایک بڑی بہترین چیز تھی کہ وہ دوست بھی اچھے تھے, اور ابو تو تھے ہی وہ. تو کیا ہوتا تھا, وہ کبھی سختی کے وقت بالکل ایک دم شیر جیسی آنکھیں نکالتے تھے, لیکن محبت کے وقت ہم تو رہتے بھی ایسے تھے کہ بالکل ایک ساتھ. ابو بھی زیادہ ٹائم باہر ایکسپینڈ نہیں کرتے تھے, زیادہ دوستوں میں نہیں ہوتے تھے. ابو آفس یا شوٹنگ کے بعد سیدھا گھر پہ, زیادہ تر ہم آپس میں رہتے تھے, مطلب ٹی وی دیکھ رہے ہیں, مونگ پھلیاں کھا رہے ہیں, اور وہ رہتا تھا. اچھا دوستوں میں بھی اس وقت تو دوستوں کے جو, یعنی کہ میرے دوست میرے ابو سے پٹے ہیں پراپر, ہاں نا. ہم نے ایک سگریٹ پی لی تھی مل کے, یاسر نے بتا دیا, وہ باقاعدہ ابو نے دوست کو گھر بلایا اور مارا اس کو. اس کے بعد اس کے ابو کو فون کیا کہ یار یہ سگریٹ پی رہے تھے اتنی سی عمر میں نے مارا ہے. اس وقت تو یہ ہوتا تھا, گلی میں ہوتے تھے, سب جانتے تھے ایک دوسرے کے بچوں کو ساری. اب آپ یہ حرکت کریں بچہ کہے گا ہاں ٹرامیٹائزڈ, اب تو بچہ فوراً ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ایسا نہیں, مطلب اچھا ماحول تھا. ہاں, اور لیکن میں گھر کا سب سے لاسٹ چھوٹا تھا, تو مجھے پیار ذرا سا ایکسٹرا ہی ملا ہے, اور کافی مطلب محبت ہوتی ہے نا, اور تھوڑا چھوٹا بچہ تھوڑا سا بگڑا ہوا آپ تھے, بگڑے ہوئے بھی آپ تھے, بگڑا ہوا تو نہیں تھا, لاڈلا کہتے ہیں, بگڑا ہوا تو ابھی بھی نہیں ہوں. نہیں بگڑا ہوا, پھر وہ لازمی نہیں کہ اب ہر بگڑا ہوا دان صدیقی ٹائپ کا بگڑا ہوا, کچھ اور والے بھی بگڑے ہوئے ہوتے. میں یہ بہت ہی ایکسٹریم بول دیا آپ نے دان صدیقی. مزے کی بات ہے, وہ بھی یہی کہتے ہیں. اچھا یار